استخلاص کا کیا مطلب ہے؟ کہ استخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کام کو کام کے ہو کر کرو، اس کام کو کام کا ہو کر کرو، یہ استخلاص ہے، اللہ کے لیے کرو، اخلاص ہے، اور کام کے ہو کر کام کرو اور کسی کام میں نہ پڑو، استخلاص اس کی بھی مثال ہے، استخلاص کی بھی مثال ہے کہ اس کام کے کرنے کے ساتھ کسی ایسے کام میں مت لگو جو اس کام کے مزاج کے خلاف ہے، کہ نکلنے کے زمانے میں تو خاص طور پر کہ نکلنے کے زمانے میں تو ایسا کوئی جائز کام بھی نہیں کرنا ہے جو اس نکلنے کے زمانے میں کرنے کا نہیں ہے۔ میری بات دھیان سے سننا، تجارت، یہاں تجارت کا حکم ہے، حلال کمانا عبادت ہے، حلال کمانا عبادت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ضرورت کے لیے، اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے حلال کمانے والے سے قیامت میں اس طرح ملیں گے کہ اس حلال کمانے والے کا چہرہ چمک رہا ہوگا چاند کی طرح، لیکن مالدار بننے کے لیے کمانے والے سے اللہ سخت ناراض ہوں گے اگرچہ یہ حلال کما رہا ہو، جس صحیح حدیث میں ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اگر چھوٹی سی بھی تجارت کر لی، چھوٹی سی بھی تجارت کر لی، حضرت عمر فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو عالم میں پھیلانے کے لیے، اور نکلنے کے زمانے میں اس کو کہیں چھوٹی سی تجارت کا موقع مل جاتا ہے، چھوٹی سی تجارت کا موقع مل جاتا ہے، گزرتے گزرتے اس نے کوئی چیز خریدی بیچی، اس میں اس کو کچھ نفع ہو گیا، اور یہ نفع بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اور کہاں جائے گا؟ صحابہ جمال کا مصرفی دعوت اللہ تھا، فرمایا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس نے آگے بڑھ کر یا آگے بڑھا اور دشمن سے مقابلہ ہو گیا اور کفار نے اس کو قتل کر دیا۔ تو عمر نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ اس کو اللہ کے راستے کا شہید مت کہنا، یہ قتل کیا گیا ہے، شہید نہیں کیا گیا۔ سنو کیا بات ہے، صحابہ ساتھی نے نہیں کیوں نکلا؟ اس لیے ہے تاکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرے اور اللہ کے دین کو پھیلاوے، اور شہید کیا گیا کہ نہیں، شہید نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا، یہ قتل ہوا ہے، یہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ کہ کیوں؟ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اس کی سواری پر اس کا کمایا ہوا مال رکھا ہوا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر تجارت کی ہے، اس تجارت کا مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ قتل ہوا ہے، شہید نہیں ہوا۔ شہادت کے درجے کے لیے تو یہ ضروری تھا کہ نکلنے کے زمانے میں اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرتا، یہ بدلائی احتیاط، تاکہ ہم اس کام کو اور اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانے تقوی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، کہ نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت، گزرتے گزرتے کچھ بیچا خریدا نفع ہو گیا، تو فرمایا کہ نہیں، یہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے، یہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ شہید تو وہ ہے کہ جس کے نکلنے کا مقصد سوائے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے اور کچھ نہ ہو، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کرے، ورنہ اس کا یہ ارادہ ختم ہو جائے گا اور اس کا خروج کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ حالانکہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اور اس میں تجارت کرنے کی اجازت ہے، قرآن میں ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے سفر میں تجارت کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، حج فرض ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے،
اس میں تجارت کرنا جائز ہے. جی ہاں، حج کے اجر میں اور حج کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سنو، لیکن ہجرت اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور یہ خروج، یہ کتنا نازک ہے، اتنا نازک کہ اگر تم نے اس میں دنیا کا ارادہ کیا تو پھر اس راستے پر جو وعدے ہیں اور جو درجہ ہے وہ نہیں ملے گا. یہ صحیح حدیث میں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں اس لیے نکلتا ہے کہ اس کو ایک تیر مل جائے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ تیر سے اللہ کے راستے میں قتال ہی کرے گا، اور کیا کرے گا تیر کا؟ تو آپ نے یہ جواب دیا کہ ایک شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اس کے لیے اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر عمل میں اخلاص بھی نہیں ہوتا. کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں، ایمان کے بغیر اعمال میں استقامت بھی نہیں، ایمان کے بغیر اعمال پر وعدے نہیں پورے ہوتے، اور ایمان کے بغیر اعمال پر اجر بھی نہیں ملتا. یہ آخری بات ہے کہ عمل پر اجر چاہیے. اگر عمل پر اجر نہیں ہے تو مشقت ہے. وہ مزدور مشقت میں ہے جس کو محنت کرے اور اس کو اس کی مزدوری نہ ملے. یا عمل پر کیا چاہیے؟ اجر چاہیے اللہ سے، کہ اجر ان کے لیے ہے جن میں احتساب ہو، یعنی اجر کی امید ہو. ایمان کے بغیر اجر بھی نہیں، ایمان کے بغیر اخلاص بھی نہیں. تو سمجھتے تھے کہ محنت یقین کی تبدیلی کی ہے، محنت یقین کی تبدیلی کی ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اس کام کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو عمل میں لاؤ، اس طریقہ کار کو عمل میں لاؤ. اور وہ امت کی تربیت کا اور امت کی ہدایت اور مغفرت کا وہ اصل راستہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان کو سیکھنے کا یہ صحابہ کرام کا یہ معمول ہے. تو نقل و حرکت کے دونوں مقصد ہیں کہ زندگی میں دین آئے اور نقل و حرکت کے ذریعے وہ طریقہ محنت دنیا میں عام ہو. اس طریقہ محنت پر صحابہ مجتمع تھے، وہ طریقہ محنت عام ہو. اس طریقہ محنت پر صحابہ جمع تھے، وہ طریقہ محنت عام ہو. یہ طریقہ محنت ہی مطلوب ہے، جس طرح دین مطلوب ہے. زندگی میں دین کا آنے کا راستہ کیا ہے؟ زندگی میں دین کا آنے کا راستہ یہ دعوت کا یہ طریقہ ہے، دعوت کا یہ طریقہ ہے.